فرض کیا کشمیر سالو نہیں ہوتا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری بات سنیں, معاملہ ڈسکس کرنے سے سالو نہیں ہوتا, آپ کو وہ سلوشنز جو ہے نا وہ آگے لانے پڑیں گے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کے اندر. یعنی تاشکند کے معاہدے کے اندر ہم نے یہ کہا, ایڈمٹ کیا وہاں پہ, چونکہ ایوب خان جنگ بند کرنا چاہ رہے تھے, جنگ کاسٹلی ہوتی جا رہی تھی, جنگ کے اندر جو نقصانات بڑھتے جا رہے تھے, جنگ لڑنے کا جو ہمارا تیاری تھی وہ تو چھوڑیں, جو ہمارے پاس سامان ہے وہ ختم ہو رہا تھا. اور جنگ دیکھیں نا, اگر آپ کے پاس جنگ لڑنے کے ہتھیار اپنے نہیں ہیں تو پھر آپ جنگ نہیں لڑ سکتے, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اگر آپ نے کسی سے مانگ کے, آپ نے گولیاں بھی کسی سے مانگنی ہیں, اور آپ نے توپیں بھی کسی سے مانگنی ہیں, اور جہاز بھی مانگنے ہیں, اور ٹینک بھی مانگنے ہیں, تو پھر لڑائی نہ کریں, ٹھیک ہے. تو اگر کر لی تھی لڑائی تو آپ نے وہاں جا کے یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے, ہم اس کو بائی لیٹرلی سالو کریں گے. یہ چیز پھر شملہ معاہدے کے اندر سامنے آئی, یہ پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں سامنے آئی, مشرف صاحب کے زمانے کے اندر 4 پوائنٹ فارمولہ جو ہے وہ باقاعدہ ڈسکس ہوا نیو یارک کے اندر, اور بہت ساری بات چیت بن گئی تھی. جب دونوں طرف سے لوگوں نے یہ کہا کہ انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ بے پناہ قریب آ گئے تھے کشمیر کا معاملہ سالو کرنے پہ, تو ہم نے ارباب اختیار سے پوچھا, جس میں پاکستان کے پرائم منسٹرز بھی شامل ہیں, اور صدر بھی شامل ہیں, اور وزرائے خارجہ بھی شامل ہیں, کہ بھائی یا تو یہ جھوٹ ہے اور پروپیگنڈا ہے, اور اگر واقعی آپ قریب آ گئے تھے تو پھر سکسیسو گورنمنٹس نے اس ایشو کو آگے کیوں نہیں چلایا, پھر سالو کریں اس کو اس طرح سے کہ جو کشمیری ہیں بیچارے ہندوستان کے جو تسلط میں رہ رہے ہیں, ان کے تو ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو رہے, ان کی تو ذلت بڑھتی جا رہی ہے. اور فرض کیا اگر ہم انہیں یہ امید دیے رکھیں گے کہ ہم آپ کو کسی اور طرح سے آپ کا ایشو سالو کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں اور نہ کر سکیں گے, کتنی جنریشنز جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی, کتنی جنریشن جو ہیں وہ غم و غصے میں اور ذلت کے اندر اس دنیا سے چلی جائیں گی. تو اگر فرض کہ یہ سالو ہوتا ہے جس طرح بھی, مطلب مجھے پتا ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے, لیکن دیکھیں ہندوستان کے اندر صرف کشمیری مسلمان نہیں ہیں, دوسرے مسلمان جو ہیں ان کی زندگی بھی ایک عذاب ہوئی ہوئی ہے. تو کل کو اگر فرض کیا کشمیری مسلمانوں کی زندگی کا جو عذاب ہے وہ بھی انٹرنیشنل ڈبیٹ کا حصہ بنتا ہے, تو پھر ہیومن رائٹ کے ایشو کے اوپر ہندوستان کو جو جوتیاں پڑیں گی وہ کو جوتیاں پڑنے دیں, ٹھیک ہے نا. ابھی وہ آپ کا سارا الزام ہمارے پہ رکھ دیتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ ہم نے وہاں سے ہمارے طرف سے ٹیررسٹ جاتے ہیں اور انفلٹریشن ہوتی ہے. تو کل کو اگر جو بھی سلوشن بنتا ہے, جو سلوشن تھا, مطلب آئی ریممبر آئی واز اسپیکنگ ٹو اے فارمر انڈین فارن منسٹر جو کہ پارٹ رہے ہیں منموہن سنگھ اور مشرف کے درمیان بات چیت کا, کہ اگر فرض کہ آپ قریب آ گئے تھے تو وہ کیا سلوشن تھا. انہوں نے کہا سلوشن کو چھوڑیں, لیکن انہوں نے کہا غوری دیکھیں یہ چانس ضائع ہوا ہے اور اس میں ہمارے اوپر بھی بلیم آتا ہے. ہم نے بہت ٹائم لے لیا مشرف کے اوپر ٹرسٹ کرنے میں, کیونکہ اس نے کارگل کیا تھا, تو ہمارا یہ خیال تھا یہ پھر ہمیں ٹریپ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ پھر ہمیں کہیں تاریخ گلی میں لے جا کے مارے گا. تو دی اماؤنٹ آف ٹائم وی ٹک, اس وقت تک مشرف کے خلاف پاکستان کے اندر لائرز موومنٹ چل چکی تھی, اس کے خلاف جو ہے یہاں پہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے, اس کا جو اقتدار تھا وہ خاتمے کی طرف چل پڑا تھا, وہ معاملہ پھر وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے. اس کے بعد 15 سال اور گزر گئے.